بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح سے ہمارے رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ یہ ہماری صرف جلد بازیاں ہوتی ہیں، ہمارا اللہ پر یقین نہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم اتاولے ہوئے پھرتے ہیں، ہم وہ جو کہتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال کرتے پھرتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا رزق ہم تک ضرور پہنچائے گا۔ نور وظائف چینل میں آپ سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج آپ کو فراخ رزق کا ایک ایسا مجرب اور مستند عمل بتایا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ سورہ کوثر کا یہ عمل ہے۔ یہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا پریشان سے رہنے لگے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی یہ آیات نازل فرمائی تھیں۔ اب ذرا آپ سورہ کوثر کے صرف پہلے اور آخری حصے کی وضاحت ذرا سمجھیں، غور کریں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی، وہ ناکام ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کوثر کا پیالہ پی لے گا، اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ورنہ تو قیامت والے دن اس طرح پیاس کا عالم ہوگا، اس قدر پیاس کا عالم ہوگا کہ سمندر کے سمندر پی لیے جائیں گے، لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ تڑپتا کلبلاتا پھر رہا ہوگا انسان جو زمین پر آج بڑے فخر سے اللہ کی نافرمانی کرتا پھرتا ہے۔ اس وقت قیامت والے دن یہ عالم ہوگا، لیکن کوثر کا پیالہ جو بندہ پی لے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ روایات میں ایک اور بڑی عجیب سی بات آئی ہے، بڑی خوبصورت بات آئی ہے کہ یہ جو کوثر ہے، سورہ کوثر، یہ صرف جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ بحیثیت مسلمان قرآن پاک صرف جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، ناظرین کرام، اس کے اصولوں کو، اس کے قوانین کو اگر ہم اپنے اوپر لاگو کریں تو دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے، رشتے ہمارے جنت ہے ہمارے لیے۔ تو یہ جو کوثر ہے، یہ اس دنیا میں بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے عطاؤں کا سبب ہے، اس کے لطف و کرم کا سبب ہے، نفع فائدے کا سبب ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 129 بار 129 ٹائمز 129 بار آپ نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین کرام۔ اگر آپ نام اللہ کا لے رہے ہیں تو آپ کا دھیان بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے، آپ کا قلب بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان تو ذکر اللہ کر رہی ہے، لیکن جو دل ہے، جو نظریں ہیں، وہ آپ کے موبائل فون پر لگی ہوئی ہیں، آپ کے ٹی وی پر لگی ہوئی ہیں۔ اکثر میں اس طرح کے خواتین کو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈراماز وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، کہ ساتھ ہی تسبیحات بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ بے شک وہ ان کی نسبت بہت اچھی ہے کہ جو بالکل ہی نہیں پڑھتی۔ یہ نہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ آپ لوگ کم از کم اپنے زبان کو تو ذکر اللہ سے تر رکھیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنا دھیان، اپنی نظر، اپنا سب کچھ اللہ کے دربار میں حاضر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظریں اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہوں
آپ کا قلب اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہو، البتہ صرف آپ کی زبان ایک جو رٹا رٹایا عمل وظیفہ ہوتا ہے وہ پڑھ رہی ہے، تو اس طرح کے جو وظائف دعائیں ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو اگر نام اللہ کا ہے، دھیان ادھر ادھر ہے، تو ظاہر ہے نتائج صحیح مثبت نہیں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں بچائے اس طرح کے دلوں کی غفلت سے۔ جب ہم نام اس کا لے رہے ہیں تو ہمارا تن من دھن بھی سب اس کا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، 129 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے اپنی ایک تھیلی بنا لینی ہے، کسی بھی پاک کپڑے کی، ململ کا کپڑا ہو، کوئی بھی پاک کپڑا ہو، تھیلی بنا لینی ہے۔ پہلے دور میں یہ جو تھیلی ہوتی تھی یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ آل بیت کی سنت ہے۔ تو پرس والٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تھیلی کا ارینج نہیں ہو پاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ پرس والٹ بھی رکھ لیں۔ تو اس میں جو آپ کے پیسے ہوں گے اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی یہ عمل کیا اور اس پر پھونک مار دی۔ آپ یقین کریں رزق کی وسعت برکت کے دروازے کھل جائیں۔ آپ کا کوئی دشمن ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پریشان کر رکھے ہیں، آپ کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائیں گے، پھر اس طرح کہ وہ باز آ جائیں گے اپنی حرکتوں سے، اپنی شرارتوں سے۔ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے خزانوں میں سے رزق چاہیے لیکن وسیع رزق چاہیے، آپ اس کو بھی یہ کہیں، جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آگے یہ ضرور شیئر کیجیے گا، ان کو بھی بتائیں جو رزق اور بے پناہ رزق پانا چاہتے ہیں، کہ وہ 129 دن یہ کر دیکھیں۔ اگر زمان و مکان کی قید ہو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ زمان و مکان کی قید سے مراد ہے کہ ٹائم، زمانہ ایک ہو یعنی ٹائم ایک ہو، مکان ایک ہو یعنی آپ کے وظیفہ کرنے کی جگہ ایک ہو، ایک ہی جگہ آپ بنا لیں، ایک ہی ٹائم اگر بنا لیں تو بے انتہا بہترین بات ہے، پھر بہت ہی اچھا یعنی کہ نتائج سامنے آتے ہیں اور طاقت بڑھ جاتی ہے، وظیفے کی عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کر لیں، عموماً ہماری بہنیں اس ٹائم فارغ ہوتی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتی ہیں۔ جو ہماری بہنیں عصر ظہر کی جیسے جیسے یعنی آپ فارغ ہوتے ہیں آپ ایک ٹائم رکھ لیں، لیکن اگر کوئی ٹائم نہیں رکھ سکتا، کسی کی مجبوری نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لوگ بے شک بدل کر پڑھ لیں جب کبھی آپ کو ٹائم ملے تو کسی بھی عمل میں جو ہے ناظرین کرام زمان و مکان کی قید اگر ہوتی ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، لیکن بحالت مجبوری ظاہر ہے پھر پڑھنا تو پڑتا ہے، آپ لوگ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے، دروازہ نہیں، دروازے کھل جائیں گے۔ کئی ایسے مشاہدات اور تجربات سامنے آئے ہیں، اکثر میں اپنی ویڈیوز میں مشاہدات اور تجربات کا ذکر کرتی ہوں جو کہ وظائف اور عمل کر سامنے آتے ہیں، وہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سننے والوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اکثر ایسے مشاہدات سامنے آئے ہیں کہ بہت اچھے کام بنے ہیں لوگوں کے، رشتے ہوئے ہیں لوگوں کے، اور بہت سارے جو ہیں تنگ دستی کا شکار تھے بھائی بہن، وہ اپنے بہترین معاشی حالات کی طرف آئے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ بے اولاد تھیں، اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، یعنی کہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے، اس کا آپ اللہ سے طلب کریں اسے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نور وظائف چینل کو اب آپ اجازت دیجیے، آسانیاں بانٹیں دوسروں کے حق میں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے حق میں آسانیاں لکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان۔